السلام علیکم ناظرین، میں گلوینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بات کریں گے نیشنل پولیٹیکل سچویشن کے اوپر، جو اس وقت نیشنل پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں ان کے اوپر گفتگو کریں گے۔ سینٹ انتخابات سے قبل جو ہے پی ڈی ایم کی کچھ جو ہے اسٹیٹمنٹس تھے، ان کے اوپر ڈبیٹ ہو رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ حکومت کے حوالے سے کچھ اسپیسیفک ایشوز کے اوپر بات ہو رہی تھی۔ فائنلی پاکستان پیپلز پارٹی نے جو پٹیشن دائر کی سینٹ چیئرمین کے انتخاب کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کے لیے سینٹ چیئرمین کی پوزیشن کو، یہ ایکشن سامنے آیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ ساتھ ہی ساتھ پی ڈی ایم کی اگر تمام تر جماعتوں کی بات کریں تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ جو 11 جماعتیں ہیں اس میں سے جو باقی کی 9 سے 10 جو جماعتیں ہیں وہ اس پر اگریڈ دکھائی دیتی ہیں کہ استعفے جو ہے دینے چاہیے، لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو 11 جماعتیں ہیں ان میں سے تو کتنی جماعتیں جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہی نہیں ہیں، تو کیا ان کی مشاورت کیا واقعی معنی بھی رکھتی ہے یا نہیں؟ بات ہوتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی، خاص طور پر جن کا ایک سٹیک موجود ہے پارلیمنٹ میں، اور اس کے اوپر اگر ہم یہ دیکھیں جس پر پاکستان پیپلز پارٹی نے بار بار اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ استعفے کی طرف نہیں جانا چاہتے، استعفے جو ہے ایک لاسٹ آپشن انہوں نے اس کو رکھا ہوا ہے، جبکہ مولانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ کہیں پہ ہم نے یہ نہیں لکھا تھا یا کہیں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ لاسٹ آپشن ہوگا اور کیسے اور کب ہوگا۔ تو اس بات سے کچھ ایسا دکھائی دے رہا ہے سچویشن کا، اگر ہم پورا ایک انالیسس کریں کہ کہیں نہ کہیں کوئی خلفشار پیدا ہو چکا ہے پی ڈی ایم میں۔ کیا واقعی پی ڈی ایم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جو کہ حکومت کے حوالے سے کہا جا رہا تھا بار بار کہ پی ڈی ایم جو ایک موومنٹ بنائی ہے انہوں نے حکومت کو گرانے کے لیے، خود ہی ٹوٹ جائے گی؟ ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مریم بی بی کچھ بیک ٹو بیک ہارڈ سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ دے رہی ہیں عدلیہ کے خلاف، فوج کے خلاف اور تمام تر اداروں کے خلاف، تو وہ کافی زیادہ زہر اگلتی رہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اب وہ انڈائریکٹ میسیجز بھی بھیج رہی ہیں۔ کیا وہ کس کی طرف وہ اشارہ کر رہی ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں یا وہ کسی اور کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے اس بات کا بھی بہت زیادہ برا مانا جب نواز شریف صاحب کے لیے زرداری صاحب نے کہا کہ ان کو وطن آ جانا چاہیے واپس۔ یہ تمام تر سینیریو جو ہے سامنے، اس کے اوپر بہت سارے کویسچنز ریز ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور کویسچن یہاں پہ یہ بھی ریز ہوتا ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کہیں پہ بھی کوئی بھی موقع سیاست جو ہے اس سے پرہیز نہیں کرتے اور وہ اس کو پولیٹیکل بنا لیتے ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں کووڈ 19 کی، تو ایک بہت ہی گھٹیا سا ٹرینڈ ہم نے ٹویٹر کے اوپر دیکھا، جو کہ عمران خان صاحب کی طبیعت جو وہ ان کو کووڈ ہو گیا ہے اس کو وہ منا رہے تھے۔ تو یہاں پہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ کسی کی طبیعت خراب ہونا یا پھر کووڈ 19 اگر وہ اس وقت ہیں، ان کو ہو گیا ہے، وہ کووڈ پازیٹیو ہیں، تو اس کو کیا کوئی سیلیبریٹ کرے گا؟ اس سے پہلے جو ہے بہت سارے پولیٹیکل لیڈرز کو بھی ہو چکا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی تو ان کے چیئرمین کو بھی ہو چکا، پاکستان مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کو ہوا ہے، لیکن اب اگر اس ملک کے وزیر اعظم کو کووڈ پازیٹیو آیا ہے تو کیا یہ سیلیبریٹ کرنے کی بات ہے؟ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے مائنڈ سیٹ کے لیے کہ کیا ہماری جو پوری ایک نیشن ہے کیا وہ ایک سکھ مائنڈ سیٹ کی طرف جا رہی ہے؟ دوسری طرف مولانا صاحب نے بھی اس کو ایک مذاق بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو ویکسین لگی تھی، یا تو ویکسین جھوٹ ہے، یا پھر وہ انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی جو ہے فائدے نہیں ہے، یا پھر یہ ایک پولیٹیکل موو ہے کیونکہ ان کو ای سی پی بلا رہی ہے۔ ایک عجیب سی بات ہے، یہ تو کامن سینس بھی انسان کو بتاتا ہے کہ کسی دوائی کا بھی 24 گھنٹے میں اثر نہیں ہم دیکھ سکتے، اس کے بھی کچھ 3 سے 7 دن ہوتے ہیں کہ اس کے بعد وہ آپ اس کو ریپیٹیٹیولی لیتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کووڈ کے بھی ڈوزز ہوتے ہیں، 2 ڈوز آپ نے لگانے ہوتے ہیں، 15 سے 20 دن کے گیپ کے بعد یہ ڈوزز لگائے جاتے ہیں۔ اگر فار انسٹنس کوئی شخص آلریڈی افیکٹڈ ہے اور اس کو سمٹمز نہیں آئے، وہ اے سمٹمیٹک ہے، اور اگر اس نے ویکسین لگا لیا اور اس کے اگلے دن یا 2 دن میں آ جاتا ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ویکسین جو ہے وہ کام نہیں کر رہی، کیونکہ اس کے اوپر آلریڈی بہت بڑی ڈبیٹ ہو چکی ہے۔ یہ گلوبل جو ایک نیو ورلڈ آرڈر کی ڈبیٹ ہے، وہ تو ایک الگ ڈبیٹ ہے کہ کس طریقے سے ایک پورا ایک بزنس کریٹ کیا گیا ویکسین کے لیے اس دنیا میں۔ اب جب وہ ویکسین آ چکی ہے، کیونکہ ہم اس سے بچ ہی نہیں پا رہے ہیں، تو پھر اس ویکسین کو بھی کوشچن مارک بنانا یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے itself۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ پروگرام میں براڈ شیٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ براڈ شیٹ کے حوالے سے جو ایک کمیٹی فارم کی گئی تھی جس میں 3 رکنی بینچ تھی، اس کمیٹی میں یہ ساری انویسٹیگیشنز ہونی تھی۔ وفاقی حکومت نے یہ کمیٹی بنائی کہ کس طریقے سے نیشنل ایکسچیکر کو لاس ہوا، کن بنیادوں کے اوپر ہوا، اس تمام تر حوالے سے بھی جلد اپڈیٹ سامنے آ جائے گی۔ پروگرام میں ان تمام تر موضوعات کو ڈسکس کریں گے، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اس کے بعد یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک۔
ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم نے جو آج پروگرام میں کچھ موضوعات کے اوپر گفتگو کرنی ہے اس کے اوپر نظر ڈالی. ایک سٹیٹمنٹ ہے جس پر ڈبیٹ ہو رہی ہے مریم نواز صاحبہ کا, جس پہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایکچولی یہ کہا کہ کس کس کی زبان کھینچیں گے. اس پر شبلی فراز صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جملہ انہوں نے زرداری صاحب کے لیے کہا ہے, کیونکہ جب زرداری صاحب نے ان کو کہا کہ نواز شریف صاحب کو اب حکومت پاکستان آ جانا چاہیے کیونکہ جتنے بھی مسائل ہیں آخر ان کو کس طریقے سے حل کریں گے, وطن سے دور رہ کر تو مسائل کا حل تلاش نہیں کیا جا سکتا. اس پر ہم نے غم و غصہ اور تیش بھی دیکھا مریم بی بی کا. وہ کہتی ہیں کہ ان کو جو ہے نیب کی ہم تحویل میں نہیں دے سکتے. دوسری جانب جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ نیب کی تحویل میں بھی دکھائی دے رہے ہیں. حمزہ شہباز صاحب وہ بھی لٹیگیشنز کو فیس کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ان کا ایک اور یہ تلخ جملہ جس کے اوپر وہ کہتی ہیں کہ کس کس کی زبان کھینچیں گے, آخر کس کی طرف اشارہ ہے؟ کیا واقعی زرداری صاحب کی طرف اشارہ ہے یا یہ حکومت اور اداروں کے حوالے سے جو ہے یہ اشارہ ہے؟ کیونکہ ان کی جو زبان میں جو زہر ہے وہ تو ہم نے ان کی تمام در تقاریر میں سنا, چاہے وہ جس بھی شہر میں انہوں نے پی ٹی ایم کی طرف سے جو جلسہ کیا ہو اس میں صرف اور صرف انتشار کی بات ہم نے دیکھی. اس میں کہیں پر عوام کے ریلیف کی کوئی بات نہیں سنائی دی. وہاں پر ہمیں کوئی بھی ایک ایسی بات نہیں سنائی دی جہاں پر ہم کہہ سکیں کہ ایک ہیلدی اور پروڈکٹیو اپوزیشن نے اپنا کردار ادا کیا ہے, اور پی ڈی ایم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ تمام تر 11 جماعتیں متحد ہیں. اور یہ جماعتیں جو ہیں صرف اور صرف اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے اکٹھی نہیں ہوئی, صرف اس لیے نہیں اکٹھی ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کو گھر بھیجا جائے, بلکہ اس لیے اکٹھی ہوئی ہیں کہ اس ملک کو سدھارا جا سکے. اپوزیشن کا اگر کسی ڈیموکریٹک سسٹم میں رول ہوتا ہے تو وہ بہت کلیئر ہوتا ہے. اس کا رول یہ ہوتا ہے کہ نشاندہی کرنا, جو بھی غلط اقدامات اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے ان کی نشاندہی کرنا جو ہے اپوزیشن کا کام ہوتا ہے. کیا اس وقت اپوزیشن اپنا کام بہتر طریقے سے کر پا رہی ہے یا نہیں؟ اس قسم کے اسٹیٹمنٹ سے آخر کیا اخذ کیا جا سکتا ہے, اس کے اوپر بھی کچھ ڈبیٹ کریں گے. ساتھ ہی ساتھ جو اوور آل براڈ شیٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو شبلی فراز صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اوپر بھی جو رپورٹ ہے وہ سامنے آ جائے گی 3 رکنی بینچ کی, اور اس کے اوپر مزید اور ڈیٹیل کے اوپر بھی گفتگو ہوگی. کہ نیشنل ایکسچیکر کو ایک جو لاس سامنے آیا ہے یہ ایک کئی سالوں کی بات ہے. اس پہ 2002 سے لے کے 2018 کا یہ معاملہ ہے. اس میں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اٹارنی جنرلز جو ہیں ان سے سوال نہیں ہونا چاہیے؟ کیا جو حکومت میں آ چکی جو حکمران جماعتیں آئیں کیا ان سے سوال نہیں ہونا چاہیے؟ اگر پاکستان کے قومی خزانے کو اتنا بڑا نقصان ہوا, اتنا بڑا دھچکا پہنچا ہے, اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس کے بھی جو ہے تمام کنسرن سامنے ظاہر ہونے چاہیے. صرف اور صرف ملبہ صرف یہ ڈال دینا کہ ریسنٹلی اگر قومی خزانے سے پیسہ گیا ہے تو وہ کس نے جو ہے دیا, وہ کیسے ریلیز ہوا, صرف یہ فیکٹ سامنے جو ہے امپورٹنٹ نہیں ہے دکھائیے, صرف یہ ضروری نہیں ہے. ہمیں اسٹوڈیو میں اس وقت جوائن کیا ہے نادر گبول صاحب نے, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم نادر گبول صاحب. پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت پی ڈی ایم کے حوالے سے. پی ڈی ایم کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. حکومت نے بار بار یہ کہا, جس پر آ کر تمام تر جماعتوں نے ریبیٹلز بھی دیے. خاص طور پر ہم بات کرتے ہیں 3 بڑی جماعتوں کی. اب بھی ریبیٹلز تو سامنے آ رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ ہارش سٹیٹمنٹس جو ہیں اور کچھ ایسے سٹیٹمنٹس جس میں کانٹرڈکشن دکھائی دے رہی ہے تمام تر جماعتوں میں. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں, پی ڈی ایم ٹوٹ پھوٹ کا شکار تو نہیں ہے, تھوڑی سلو ڈاؤن ہو گئی ہے. کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں, کچھ نظریاتی اختلافات ہیں. جیسے باقی جماعتیں شاید کہہ رہی ہیں کہ آپ استعفیٰ فوراً دے دیں, اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اگر ہم استعفیٰ دیں گے تو اس کا فائدہ عمران خان کو ہوگا, کیونکہ عمران خان انپریڈکٹیبل انسان ہے. یو نیور نو, ہی مائٹ ایون گو فار بائی الیکشنز, اینڈ وی ڈونٹ وانٹ دیٹ کہ عمران خان کو آپ پھر ایک موقع دے دیں کہ وہ اسمبلی کے اندر جو اپوزیشن ہے اس وقت اس سے بھی جان چھڑائے. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ اسمبلی میں رہ کے ان کو اتنا ٹف ٹائم دے اور ان ہاؤس چینج لے کر آئے, جو ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے جو الیکشن میں کر کے ہم نے دکھایا. ٹھیک ہے, لیکن اس پہ نادر ایک بہت بڑا کوشچن یہ ریز ہوتا ہے, جب آپ لوگ یہ بات کرتے رہے کہ آپ نے حکومت کو گھر بھیجنا ہے. حکومت کو گھر بھیجنا تو اسی طریقے سے پاسبل ہے کہ اسمبلیز ڈیزالو ہو جائیں, پھر بائی الیکشنز ہو جائیں, دوبارہ سے جنرل الیکشنز ہو جائیں. جب آپ لوگ یہ بھی نہیں چاہتے تو پھر پی ڈی ایم کا جو آپ نے ایک پورا ایک پولیٹیکل پارٹیز کا آپ نے ایک مجموعہ بنایا ہوا ہے, تو پھر اس کا آخر کیا فائدہ؟ کیسے ٹف ٹائم دیں گے جب آپ لوگ نہ تو اسمبلیز ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں, نہ جنرل الیکشنز کی طرف جانا چاہتے ہیں, پھر کیسے نکالیں گے؟ میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب ود دا سپورٹ آف ہز بیکرز ہی ول نیور ڈیزالو دا اسمبلیز. اگر ہم استعفیٰ دے بھی دیں تو وہ بائی الیکشن کرا دیں گے. وہ میں اور پی ڈی ایم کے باقی شاید اگری نہ کریں, مگر پیپلز پارٹی واقف ہے عمران خان کی سوچ کے. لیکن ایز پر دی کانسٹیٹیوشن تو وہی ہوگا جو آئین نے طریقہ کار دیا ہے نا. آئین نے یہ نہیں بولا کہ اگر 150 لوگ
استعفیٰ دے دیں تو آپ اسمبلی ڈیزالو کر دیں. 50% سے زیادہ آپ کو چاہیے 2/3 میجورٹی. جی ہاں, وچ اپوزیشن ڈز ناٹ ہیو. عمران خان صاحب نے ابھی اپنے ووٹ آف کانفیڈنس میں 178 ووٹس لیے ہیں, تو اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ فی الحال نمبرز ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہمیں ان کی اتحادیوں کی ضرورت ہے, جو دیگر پارٹیز ہیں, جی ڈی اے, ایم کیو ایم, بلوچستان عوامی پارٹی, کچھ آزاد ایم این ایز ہے. جب تک وہ ہمارے سائڈ میں نہیں آئیں گے تو ہم اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کر سکتے. پھر نادر, آپ کو نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم جو ہے اپنا صرف اور صرف ٹائم ویسٹ کر رہی ہے؟ اگر جلسے جلوس ہو رہے ہیں یا پھر پروٹیسٹ ہو رہا ہے, بہتر یہ نہیں ہوگا کہ آپ لوگ نشاندہی کریں کہ جہاں جہاں پر خرابیاں ہیں حکومت میں, جہاں پہ معاملات فکس ہونے کی ضرورت ہے, اگر کہیں پہ ادارہ جاتی کرپشن ہے, کہیں پہ کوئی اور مورل کرپشن ہے, کہیں پہ کوئی پروجیکٹ کی ڈیڈ لائنز آگے جاتی ہے آپ کو دکھائی دے رہی ہیں, تو آپ لوگ اس طریقے سے ایک ہیلدی اپوزیشن کا رول کیوں پلے نہیں کر رہے ہیں؟ بالکل, میں وہی تو بلاول صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم استعفیٰ دے دیں گے تو ہم اپوزیشن میں رہیں گے نہیں, پھر اپوزیشن ہی نہیں رہے گی. عمران خان صاحب اگر بائی الیکشنز کرا دیتے ہیں, اور وہ کرا سکتے ہیں, ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. پاکستان کے اگر ریسورسز ویسٹ ہوتے ہیں, عوام کا اگر ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, وہ دوبارہ سے بائی الیکشن کرا کے مینیپولیٹ کر کے اپنی پی ٹی آئی کے اراکین کو جتوا کے ایک اسٹرانگر گورنمنٹ بنا دیتے ہیں. ابھی ان کی گورنمنٹ بڑی ویک ہے, اور اس وقت بہت زیادہ وہ پریشر میں, جو ہم نے پروٹیسٹ کیے, جلسے کیے, میڈیا کانفرنسز کیے, اس کی وجہ سے عوام کے سامنے بھانڈا پھوٹ گیا ہے کہ عمران خان از نتھنگ بٹ اے لائر. انہوں نے جھوٹے پرومسز کیے, عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا. آپ لوگ کہتے ہیں جھوٹے پرومسز کیے ہیں. نادر گبول, اگر ہم بات کرتے ہیں گھروں کی, تو 1500 گھر جو ہیں مزدور طبقے کو انہوں نے ہینڈ اوور کر دیے ہیں. حال ہی میں ہم نے دیکھا تقریب ہوئی. ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ بلین ٹریز جو اس کے اوپر بھی جو آپ لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ یہ بھی درخت بھی نہیں لگا رہے, اس کی بھی بیک ٹو بیک اپڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں, نمبرز اس پہ ایڈ آن ہوتے جاتے ہیں. آپ لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے نوکری کا جو نوکریاں دینے کا دعویٰ کیا وہ بھی نہیں دی. اس پر وہ آپ کو یہ ریباٹل دیتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو جو نیشنل ایکسچیکر کے اوپر بوجھ ہے, لوگ ان کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں, اسی لیے تاکہ اداروں کو فکس کریں اور پھر تاکہ دوبارہ سے ریویمپ ہو. اس پہ بھی آپ لوگ ان سے جو ہے یہی کوشچن کرتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ اپنے جو وعدے انہوں نے کیے تھے, اب فائنلی 2.5 سال کے بعد وہ کچھ نہ کچھ کرنا شروع ہو گئے ہیں؟ دیکھیں, اگر ایک انسان کا آپ ہاتھ پیر کاٹ دیں اور اس کو صرف ڈرپ چڑھا دیں, اس سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ نے جو نقصان کیے, 1 کروڑ نوکریوں کا پرومسز کیا تھا, 1 کروڑ آپ نے بے روزگاری بڑھا دی, مزید ان امپلائمنٹ بڑھا دی ہے آپ نے. اس کے علاوہ کیا ایک کوشچن آپ لوگوں سے بھی نہیں ہونا چاہیے, نیشنل ایکسچیکر کے اوپر اگر بوجھ ہے, اگر کسی ادارے میں صرف اور صرف 5 لوگوں کی جگہ تھی, آپ لوگوں نے 20 بھرتی کر دی؟ اس کا رسپانس یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ ساری چیزیں پتہ تھی جب اسد عمر صاحب آئے تھے یہاں پہ اسٹیل مل کے جو احتجاج چل رہے تھے. تو ان کی ایک ویکنیس ہے نا کہ ان کا ہوم ورک ٹھیک نہیں تھا, لیکن اب کیٹیگوریکلی پاسبل بھی تو نہیں ہے. جو پکچر انہوں نے دکھائی تھی وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. نہیں, پیپلز پارٹی نے کر کے دکھایا. جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں آئی تھی 2008 میں, تو پی آئی کے جتنے معطل امپلائیز تھے, اسٹیل مل کے جتنے معطل امپلائیز تھے, ہم نے ان کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کیے تاکہ ان کا روزگار تو چلے نا. ابھی آپ دیکھیں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے. امریکہ میں اکانومی سلو ہے, تو ان کی گورنمنٹ نے ہر امریکن کو $2 سے لے کے $8,000 چیک ایک انسان کو دیے وہاں پہ, تاکہ کووڈ ریلیف میں اسٹیمولس پیکج دیا تاکہ عوام کے پاس کم از کم جو بیسک نیسیسٹیز ہے اس کے لیے پیسے ہیں. آپ عوام کو بلی پہ نہیں چڑھاتے, آپ عوام کو ریلیف دیتے ہیں. اور ریلیف دینے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ 1500 گھر دے دیں. اس وقت پاکستان کی عوام کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے 50 لاکھ گھر کے, تو آپ 50 لاکھ. اچھا, یہ ایکوزیشن بھی لگا رہے ہیں خان صاحب. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹوئن آئلینڈ کی بات ہے, وہاں پہ جو ہے ٹورزم بھی ہوگا, وہاں پہ جو ہے گھروں کی تعمیر بھی ہوگی, وہاں پہ آپ لوگ ہرڈلز کریٹ کر رہے ہیں. نہیں, دیکھیں, ہم ہرڈلز کریٹ نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سندھ کی ملکیت ہے, یہ آپ وفاق سے اسلام آباد سے بیٹھ کے کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں. ہم ایک عوامی اور جمہوری پارٹی, ہم چاہتے ہیں کہ اگر سندھ کا کوئی بھی ایسٹ ہے, اس کے اوپر کوئی بھی ڈیولپمنٹ کرنی ہے آپ نے, تو عوام کی رائے آپ نے پوچھنی ہوگی. یہ نہیں کہ اسلام آباد سے آپ نے آرڈر کر دیا. اور تو این او سی تو آپ لوگوں نے جاری کی تھی نا. دیکھیں, این او سی ہم نے جاری کی تھی, مگر آپ نے سندھ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں کہ زلفی بخاری آپ کے لیے انویسٹرز لے کر آئے لنڈن سے. وہ کہہ رہے ریونیو بھی آپ ہی لوگوں کے پاس جنریٹ ہوگا, پھر کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں, سندھ گورنمنٹ جو ریونیو یہاں سے جنریٹ کرتی ہے, میجورٹی اسلام آباد لے جاتی ہے. اور پھر جب ہم مانگتے ہیں این ایف سی ایوارڈ کے تحت اگر ہم پیسے واپس مانگتے ہیں, تو وہ ہم پہ احسان کر کے کچھ پیسے دیتے ہیں اور زیادہ تر پیسے روک دیتے ہیں. ابھی بھی کوئی 200-250 ارب روپے ادائیگیاں رہتی ہیں ان کی طرف سے جو ہمیں نہیں دے رہے ہیں. اور اگر وہ دے دیں تو کراچی کا ہم اور سندھ کا حالات ہم بہت بہتر کر لیں گے. انہوں نے تو 1100 ارب روپے کا پرومس کیا, انہوں نے 11 روپے بھی کراچی کے اوپر خرچ نہیں کیے.
14 इनके जो MNAs हैं वो नज़र भी नहीं आते कराची में, वो इस्लामाबाद में एंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, और यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट के ऊपर उंगलियाँ पॉइंट करने के लिए आवाम को छोड़ दिया कि आप सिंध हुकूमत से पूछे। देखिए सिंध हुकूमत जितना कर सकती है अपने रिसोर्सेज के तहत वो कर रही है, मगर वफाक से जो इनपुट आना था, वफाक से जो कंट्रीब्यूशन आनी थी वो अभी तक नहीं आ रही है। अभी वक्त बदल गया है, अभी सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे इमरान खान के तमाम जो वादे थे, जो उन्होंने तमाम बातें की थी, वो आवाम बार बार प्ले बैक कर रही है और पूछ रही है कि आपने इतने बड़ी बड़ी जो बातें की थी वो क्यों की थी, अब आपने हमें गुमराह क्यों किया, इतना हमें चार्ज किया हमने। बेसिकली आपने इक़्तिदार में आना था, इक़्तिदार आपने ले लिया, उसके बाद आप वही फैसल बाउडा जैसे लोगों से पैसे ले लेके उनको आप सेनेटर बना रहे हैं, तो अब आवाम और मजीद बेवकूफ़ नहीं बन सकती। नादिर साहब, पीपल्स पार्टी ने जो सेनेट चेयरमैन का इंतखाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, इस पे आप क्या समझते हैं, क्या इसमें कुछ कोई डेवलपमेंट आएगी? बिल्कुल आनी चाहिए। देखें क्योंकि जो 2-3 फोटोज़ आई हैं सोशल मीडिया में, आपने देखा होगा कि डब्बे के अंदर ही स्टैम्प्स हुए हुए हैं गिलानी साहब के नाम के ऊपर। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको खारिज कर दें उन वोट्स को। जो उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे सैयद मुजफ्फर अली शाह साहब, वो सोची समझी एक प्लानिंग थी जिसके तहत उन्होंने जानबूझ के इन वोट्स को कैंसिल करवाए, रद्द करवाए, ताकि हुकूमत को फ़ायदा मिले। पर अगर हम इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि कोर्ट के सामने जो फैसला आएगा उसके बाद, तो वो जो सही फैसला होगा वही आएगा जिसके तहत डब्बे के अंदर जितने स्टैम्प्स हैं वो वैलिड काउंट होंगे और गिलानी साहब इंशाल्लाह चेयरमैन सेनेट। मैं इस पे आपसे कंटिन्यूड रखूंगी डिबेट, लेकिन यहाँ पे हमें कॉल पे ज्वाइन किया अली अकबर गुजर साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक। अली अकबर गुजर साहब, हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त जो ओवरऑल एक सिचुएशन है, एक सिनेरियो है PDM का, जिसपे शिबली फराज साहब भी कमेंट कर रहे हैं, हुक्मरान जमात से और भी लोग कमेंट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि PDM इस वक्त सख्त तरीन टूट फूट का शिकार है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो शिबली फराज साहब हों या खान साहब हों या PTI की पूरी क़यादत और हुक्मरान जो बैठे हुए हैं, उनकी तो PDM के बनने के बाद से नींदें हराम उनकी हुई हैं। वो तो लाजिम बात है कि वो उनको क्रिटिसाइज करेंगे कि ये उनको उनकी ग्रुपबंदी हो गई है, उनमें नफाक आ गया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ दिया था कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इस वजह से तो हम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हमारा अपना एक एजेंडा है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपनी एक नज़रिया है, अपने नज़रिए की बुनियाद पे हम तमाम लोग सियासत करते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर उन्होंने वो टाइम मांगा है उनकी लीडरशिप में कि हम अगला लाए अमल आपको देंगे, बैठ के फैसले होंगे मरकज में, लेकिन ये उन लोगों को खुश नहीं होना चाहिए कि जो समझ रहे हैं कि जिन्होंने इस पाकिस्तान में महंगाई का, पाकिस्तान की 70 साल तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी इन्होंने 3 सालों में की है। तो आप किसी भी चीज को देखेंगे तो इन्होंने 70 साल एक तरफ और 3 साल एक तरफ बराबर कर दिए इन्होंने। आज कौम के लोग जो हैं, आज हमारी माएँ बहनें बेटियां घरों में सब जो बैठी हुई हैं, उनको पता जो हालात आज हम जिन हालात से हम गुजर रहे हैं वो आप असेस कर सकती हैं। आप भी एक जिम्मेदार पाकिस्तान की सिटीजन हैं और लोग बाकी हमारी भी फैमिलीज है, खानदान है। आज लोगों को पेट्रोल माफिया ने, तमाम माफियाज ने इस हुकूमत को घेरा हुआ है, जो कि खुद खान साहब कहते थे कि हम माफिया के खिलाफ जंग लड़ेंगे। अब 3 साल हो गए, कोई किसी अपने एक बंदे को भी पकड़ा सिर्फ। ठीक है अली अकबर गुजर साहब, करते रहे जी। गुजर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये स्टांस है, जब इस्तीफों की आप लोग बात करते हैं वो कहते हैं CEC से हम मशावरत करेंगे, उसके बाद हम इस्तीफों का फैसला करेंगे। लेकिन उन्होंने बार बार ये भी क्लियर किया है कि इस्तीफों का फैसला हमारा सबसे आखिरी फैसला है, ये लास्ट ऑप्शन है, जिसके ऊपर मौलाना साहब का भी हमने रिबाटल सुना, वो कहते हैं कि कहीं पे नहीं लिखा कि लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है कब है, कैसे है। तो उसके ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन किया मौलाना साहब ने, और मरियम बीबी भी इस पर जो है कुछ खास खुश नहीं दिखाई दे रही। आप इस पर क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, मैं कह रहा हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान का शुरू से पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि हमें असम्बलियों में हलफ नहीं उठाना चाहिए ना, और हमें इस हुकूमत को नहीं मानना चाहिए। ये जो जो इलेक्शन हुए थे, आपको पता है कि किस तरह से हुए थे? ये तो धांधली शुदा इलेक्शन थी। यहाँ से 14 सीटें आप लोगों ने जीती, PTI ने जीती थी, और किस तरह से जीती हम सबको पता है। हम कराची में रहते हैं और पूरे सारी जिंदगी हमने इलेक्शन की सियासत की है यहाँ पे। तो जिस तरह से जितवाया गया, जिस तरह से आर्टिस्ट को बिठा दिया गया, कैमरे के ऊपर कपड़े डाल दिए गए, तो वो तो मौलाना साहब का ये मौक़िफ़ था कि हमें इनको किसी सूरत नहीं मानना चाहिए, इस हुकूमत को नहीं मानना चाहिए, इस इलेक्शन को नहीं हमें मानना चाहिए, और हमें हलफ भी नहीं उठाना चाहिए। लेकिन हम पॉलिटिकल पार्टियों ने बैठकर फैसला किया कि चलो जैसी जिस तरह से भी आए, कम से कम इनको मौका दें कि ये कुछ ना कुछ डिलीवर करें, इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें, कौम के लिए काम करें। हम 3 साल का मौका इनको दिया है।
لیکن انہوں نے کام کرنے کی بجائے اس ملک کو تباہ برباد کر دیا ہے. آج پاکستان کی جی ڈی پی جو ہے وہ منفی مائنس میں سے 0 سے بھی نیچے جا چکی ہے. آج پاکستان کا ایکسپورٹ آپ دیکھ لیں گے, پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج آپ دیکھ لیں گے کہاں پہنچا دیا انہوں نے. اسٹاک ایکسچینج تو ایشیا کی 5 بہترین ممالک میں بیسٹ پہ جا رہی ہے, نمبر 5 پہ, ٹاپ 5 میں. ایشین کنٹریز کی بات کر رہی ہوں میں. کیا چیز؟ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ایشین کنٹریز کی فہرست میں ٹاپ 5 میں ہے. لیکن تو آپ جی ڈی پی بھی آپ ذرا چیک کر رہے ہیں, مائنس 0 کہاں پہ پہنچی ہوئی ہے نا. باقی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, آپ کی مہنگائی کا دورہ جس طرح سے ہے, بے روزگاری کس طرح سے ہو رہی ہے, لوگ اپنے آپ کو پیٹرول ڈال کے مہنگائی سے, آج ہمارے ینگ جو ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں, اپنے آپ کو جلا رہے ہیں. تو انہوں نے تو لوگوں کی زندگیاں تنگ کر دی ہیں. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ذمہ جو وعدے کیے تھے خان صاحب نے, آپ کو تو بخوبی پتا ہے کہ کون کون سے وعدے کس طرح سے کرتے رہے, اور پھر وعدوں کے پیچھے جو نکلا چھپا ہوا جو آج انڈے اور مرغی کی سیاست جو انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہے, ترقی کا جو انہوں نے دیا ہے کہ وہ آپ لوگ بھی تو پیچھے نہیں رہے نا. آپ گجر صاحب, آپ لوگ بھی تو یہ انڈوں کی سیاست میں پیچھے نہیں رہے. آپ لوگوں نے بھی تو فوراً بدلہ لے لیا نا. نہیں دیکھیں سنیں, ہم نے تو الحمدللہ اس پاکستان میں یہ 4 سالوں میں 1200 میگا واٹ بجلی کے پروجیکٹ لگائے ہیں الحمدللہ, اور ہم نے اس پاکستان کے اندر 1700 میل کے, ہم نے 1700 کلومیٹر کے ہم نے موٹر ویز بنائے ہیں یہاں پاکستان میں, اور ہم نے اس پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہے. جب اس پاکستان کے اندر خود کا حملے ہوتے تھے, ہم نے شہر کو, کراچی کو امن دیا ہے اللہ کی رحمت سے. ہم نے پاکستان کو عزت کے لیے, ناموس کے لیے جو گرین پاسپورٹ کی جو ہم نے عزت کی ہے, وہ آپ اس کو کمپیئر کر لیں. ٹھیک ہے گجر صاحب, آپ کال پر ہی رہیے گا ہمارے ساتھ. یہاں پہ نادر گبول کا میں نے اس پر جو ہے ویو جاننا ہے, وہ کیا اس پر اپنا ریباٹل دیتے ہیں. سی سی کے اجلاس میں مشاورت ہونی ہے, اس کے بعد آپ لوگ فیصلہ کریں گے. اگر آپ کو یہ کنڈیشن دے دی جاتی ہے کہ پی ڈی ایم کا حصہ آپ صرف تب رہیں گے جب آپ لوگ استعفوں کی طرف آئیں گے, تو پھر کیا آپ لوگ کمپرومائز کریں گے صوبے پر؟ دیکھیں, اپنے اصولوں پہ تو پیپلز پارٹی کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتی. ہمارے جو لیڈرز رہے ہیں, چیئرمین, چیئرپرسن شہید بینظیر بھٹو صاحبہ, کبھی بھی ہم نے اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا, اور بلاول بھٹو صاحب بھی نہیں کریں گے. مگر سی سی میں جانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم دیکھیں کوئی ڈکٹیٹر والی کوئی پارٹی نہیں ہے, کوئی آٹوکریٹک پارٹی نہیں ہے. ہم لوگ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہیں, اور جو بھی ایڈوائز ہوگی سی کی, کافی سینئر لوگ بیٹھتے ہیں سی سی میں. ہمارے گیلانی صاحب ہیں, زرداری صاحب خود بیٹھتے ہیں, شریر امان صاحبہ ہیں, اور کافی سینئر سیاستدان ہیں جو ہمارے سی سی کا حصہ ہیں. تو جو بھی وہ مشورہ دیں گے اس کو بالکل ہم فالو کریں گے. اگر وہ کہتے ہیں کہ استعفیٰ دے دیں تو دے دیں گے استعفیٰ. اگر وہ یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ فی الحال ہم استعفیٰ نہیں دیں, تو دیکھیں اگر آج نہیں دیں استعفیٰ تو 1 مہینے بعد بھی دے سکتے ہیں. پر اگر آج ہم نے استعفیٰ دے دیا اور پتہ چلے عمران خان گھر نہیں جا رہا اور کوئی فرق نہیں پڑا, بلکہ عمران خان کو زیادہ پاور مل گئی, پھر ہم کیا کریں گے؟ لیکن یہ تو بہت obvious ہے نا نادر, کہ آخر وہ کیوں استعفیٰ دیں گے. یہ بات جو ہے یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اس کے اوپر بھی ذرا کچھ بات کر لیتے ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے آفٹر شارٹ بریک. انسائیڈ نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے پروگرام میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سی سی کے اجلاس میں کیا مشاورت کر سکتی ہے, اور کیا اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے شرط رکھی جائے کہ آپ نے استعفے دینے ہیں اور پھر آپ پی ڈی ایم کا حصہ رہیں گے, تو کیا ایسا پاسبل ہو پائے گا یا نہیں. میں اس پہ جو ہے علی اکبر گجر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ یہ کنڈیشن رکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں اگر پیپلز پارٹی استعفے دے گی تو رہے گی, ورنہ پیپلز پارٹی کی کوئی جگہ نہیں ہے, لیکن سب سے زیادہ اگر ہم دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی نہیں لیڈ کیا ہے, کہیں نہ کہیں زیادہ جو اپیرنس رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کی زیادہ اس پہ اسٹرانگ دکھائی دی ہے, تو پھر پی ڈی ایم کا کیا رول ہوگا اگر پیپلز پارٹی الگ ہو جاتی ہے؟ یہ تو ایسی کوئی بات ایسی کیسے ہو سکتا ہے. یہ ہم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہم لوگ ایک ذمہ دار لوگوں کا اتحاد ہے کہ ہم کہیں گے جی وہ اگر استعفے نہیں دیتی تو ہم پارٹی سے ان کو پی ڈی ایم سے فارغ کریں گے, وہ نہیں آئیں گے. یہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں, وہ اپنے موقف پہ بات کریں گے, ہم ایک دوسرے کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے. پیپلز پارٹی اپنا موقف رکھے گی اور وہ اس پہ مشاورت ہوگی کہ آیا اس کے آخری آپشن کھیلنے پہ ہمیں اس پہ استعفوں کے آپشن پہ ہمیں کیا اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو معاملات ہو سکتے ہیں. ہمیں یہ سوچنا ہوگا. ہم سارے لوگ مشاورت کریں گے اور اب انشاءاللہ اس کو مل کر چلیں گے. اور یہ کسی کی بھی کوئی انشاءاللہ جو خواہشیں ہیں کہ پی ڈی ایم میں کوئی دراڑ پڑ جائے گی اور ٹوٹ جائے گی اور پیپلز پارٹی ہٹ جائے گی پیچھے, یہ ایسا کوئی کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی کو نکال دیا جائے, وہ الگ ہو جائے, آپ لوگوں نے ساتھ ہی رہنا ہے. نہیں, ہم مل کے چلیں گے انشاءاللہ. چھوٹی موٹی باتیں جو ہوں گی یہ تو ایک پارٹ آف سسٹم ہے. اختلاف رائے
سیاست کی تو سب سے بڑی ٹھیک ہے، یہ جو سیاسی رہنماؤں نے ویکسین پر سیاست کھیلنا شروع کر دیا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، سیاست انہوں نے کھیلنی نہیں شروع کی، وہ ٹھیک ہے، اپنا ان کا اپنا موقف ہے. ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس کی وجہ سے ہمارے اس اتحاد کو یا ہم اپنی پارٹی میں کسی چیزوں کو اس طرح کی کوئی بات کریں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے، اس قوم کی بہتری کے لیے، آئین اور کانسٹیٹیوشن کی بہتری، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے انشاءاللہ ہم سب اکٹھے ہیں. آج جو ملک کے صورتحال ہے اس پہ ان کے اوپر ہم پی ٹی آئی کی حکومت لوگوں کے اوپر ہم نہیں چھوڑ سکتے. جو وعدے انہوں نے کیے تھے، جو باتیں انہوں نے، یہ گجر صاحب مریم بی بی نے جو یہ بات کہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کس کس کی زبان کھینچیں گے، کس کو کہہ رہی ہیں؟ نہیں، وہ دیکھیں، اگر کوئی بھی شخص تو انہوں نے وہ ایک پاکستان مسلم لیگ نون قائد کی بیٹی ہے، اور ان کا والد سے، اپنے باپ سے، جس طرح سے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو سے محبت تھی، اور بیٹیوں کی محبت تو ہوتی ہے. آپ جیسے آپ بیٹی ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ان کے جذبات اپنے والدین کے لیے ایسے ہی ہونے چاہیے، اور اسی طرح ہونے چاہیے کہ اگر کوئی نیگیٹو کوئی بات کرتا ہے کسی میں ہماری لیڈرشپ کے لیے، تو لازمی بات ہے کہ کسی باپ کے لیے کوئی بات کرے گا. تو کیا زرداری صاحب کے لیے اشارہ ہے یہ؟ نہیں، شبلی فراز صاحب کیا درست کہہ رہے ہیں؟ ہاں، یہ کہ کوئی کنگلے ٹائپ کے لوگ جو شبلی فراز جیسے ہو سکتے ہیں، زرداری صاحب کے لیے کیوں ہم ایسا لوگ اپنے لوگوں کے لیے استعمال کریں گے؟ یہ جو جنہوں نے آپ گجر صاحب آپ خود کہہ رہے ہیں نا کہ بیٹیاں ایموشنل ہوتی ہیں، ان کے والد کے لیے اگر کوئی کچھ بول دے تو زرداری صاحب نے کہا تھا نا کہ ان کو وطن آ جانا چاہیے. نہیں، وہ تو ان کا موقف ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس بات پہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان آ جانا چاہیے، تو اس میں کوئی ایسی کیا بری بات؟ انہوں نے اپنی بات بتائی ہے کہ آنا چاہیے. تو اس کے جواب میں مریم بی بی نے کہا ہے نا کہ ابھی کہ آیا کہ ایسی چھوٹی ہے. ویسے وہ جیلوں میں، جب پورا خاندان جیل میں ہوگا، میاں محمد نواز شریف صاحب جیل میں تھے، ان کی بیٹی ان کی جیل میں تھی. جب ایک باپ کے سامنے آپ بیٹی کو پکڑ کر جیل لے جائیں، آپ ذرا تھوڑا تصور تو کریں نا کہ باپ کیا جذبات ہوں گے. ان کے بھائی کو جیل میں آپ نے رکھا ہوا ہے، ان کے بھتیجے کو جیل میں آپ نے ڈال دیا، پورا خاندان آپ نے جیلوں میں بند کر دیا تھا. تو ابھی کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے ان کے ساتھ جو کیا، جس طرح سے ان کے ساتھ آپ نے کیا، تو ہم چاہ رہے کہ ابھی واپس لا کے ہم ان کو انتقام. لیکن اگر قانون کو دیکھیں گجر صاحب، وہ تو کنوکٹڈ ہے نا، کنوکشن کے باوجود وہ باہر ہیں. کیا ایک عام آدمی اگر وہ انفلوئنشل نہ ہوتا، کیا ایسا پاسبل ہوتا کہ کنوکشن کے بعد وہ باہر لندن میں بیٹھا ہوتا وہ شخص؟ نہیں، وہ دیکھیں، میری سنیں بات، یہ ایک الگ بات کر رہی ہیں کہ وہ گورنمنٹ پاکستان کی عدالتوں نے ان کو پرمیشن دیا کہ میں نے، یا آپ نے نہیں دیا. وہ جو کوئی بھی جایا اپنی اس، کیا یہی عدالتیں ایک عام انسان کو دیں گی، ایک عام آدمی کو یہی اجازت دیں گی؟ وہ دینی چاہیے عدالتوں کو. عدالتوں کے پاس اتھارٹی ہے. میں تو نہیں ڈکٹیٹ کر سکتا عدالتوں کو کہ جی آپ ان کو دیں اور ان کو نہ دیں. ایز پر قانون، ایز پر کانسٹیٹیوشن جو کچھ بنے ہوئے ہیں اس کے حساب سے جو کوئی اس پہ اپلائی کرے گا، وہ کہے گا کہ مجھے باہر علاج کروانا ہے. اگر کوئی گجر صاحب، لوگوں نے اپنی پوری سزائیں کاٹ لی، ابھی بھی جیل میں سڑ رہے ہیں. لوگوں نے سزائیں کاٹی تو انہوں نے کوئی جرم کر کے سزائیں کاٹی ہیں. ہم نے تو کوئی وہ جرم بھی نہیں کیے جن کی آپ نے سزائیں دی ہیں. آپ لوگوں نے جن پہ کیا میاں نواز شریف پہ آپ نے ثابت کر دیا تھا. آپ نے جو پاناما کیس جو لے کے آئے تھے، کیا ثابت کیا تھا کہ آپ نے؟ چلیے براڈ شیٹ کے اوپر بات کرتے ہیں. گجر صاحب، براڈ شیٹ اسکینڈل کے اوپر ٹھیک ہے، آپ نے کیا وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اسی میں. ٹھیک ہے گجر صاحب، میں نے براڈ شیٹ اسکینڈل کے اوپر بات کرنی ہے. براڈ شیٹ اسکینڈل میں جو ایک اتنا بڑا ایک اماؤنٹ نیشنل ایکسچیکر کے اوپر لاس ہم نے دیکھا، اس پہ جو کانٹریکٹ سائن ہوا تھا وہ بھی ہمیں یاد ہے کہ وہ کتنا ٹائم پیریڈ کا تھا، 2002 سے لے کے 2018 تک کی یہ پوری ایک کمیونیکیشن ہے. اس میں آخر کس سے کوشچن ہونا چاہیے؟ کیا صرف پی ٹی آئی کے اوپر الزام لگانا درست ہے کہ انہوں نے پیسے دے دیے حال ہی میں؟ 2002 سے 18 تک کیا ہوا؟ دیکھیں، سنیں میری بات. دیکھیں، 2002 سے پرویز مشرف صاحب کی آمریت کی. 12 اکتوبر 99 کو پرویز مشرف نے، جنرل صاحب نے اس پاکستان کے اوپر 2/3 میجارٹی کی حکومت کو ختم کیا، جمہوری سسٹم کو ختم کیا. اور 2 دفعہ ججوں کے، سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، کس طرح سے اس ملک کو کہاں پہ انہوں نے دیکھنا ملک کے ساتھ کیا کیا، وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. انہوں نے بھی یہی انتقامی کارروائیاں کی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کو جیلوں میں ڈالا، جلا وطن کیا. اور لیکن ہم الحمدللہ اپنی جرات اور بہادری کے ساتھ کھڑے رہے. گجر صاحب، میں دوبارہ آؤں گی آپ کی جانب. نادر گبول سے میں نے جاننا ہے اس پہ ان کا کیا موقف ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی حکومت کی 2018 تک، پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی حکومت کی. براڈ شیٹ اسکینڈل میں کیا آپ لوگ کویسچنیبل نہیں ہیں؟
دیکھیں ہر پاکستانی کویشچنیبل ہے، کویشچن کرنا الگ بات ہے، پر وکٹمائز کرنا، پولیٹیکل وینڈیٹا نکالنا اور کردار کشی کرنا میڈیا میں وہ ایک الگ ایشو ہے. ہم پاکستان میں رول کیا ہے کہ یو آر گلٹی بیفور اٹس پروون. دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا ہے. دنیا میں آپ ٹرائل کے تھرو جاتے ہیں، اگر آپ کے اوپر پروو ہو جاتا ہے کہ یو کمیٹڈ سم تھنگ رانگ اور کرمنل ایکٹ، دین یو کنوکشن کے بعد. جی ایگزیکٹلی. یہاں پہ تو آپ کو کچھ ملتا نہیں ہے. 11 12 سال آپ نے آصف زرداری صاحب کو جیل میں اپنے بچوں سے اپنی فیملی سے دور رکھا، کچھ ملا نہیں، مگر آپ نے پھر بھی ان کے اوپر لیبلز لگا لیے جس طرح کے لیبلز لگائے گئے ہیں آصف زرداری صاحب کے اوپر. تو یہ پاکستان میں ایک بڑا غلط ٹرینڈ ہے. اور دیکھیے جو پی ٹی آئی حکومت بات کرتی ہے کہ ہم پیسہ لائیں گے باہر سے، پیسہ لایا نہیں. یہ براڈ شیٹ کے اوپر آپ نے پیسہ الٹا پاکستان کے اربوں روپے آپ نے باہر بھیجے ہیں آپ نے. لیکن اس میں نادر صاحب اس میں کویشچنیبل پی ٹی آئی سے زیادہ پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این ہے، کیونکہ کانٹریکٹ اگر نہیں کنٹینیو کرنا تھا تو پھر ایک لیگلی آپ لوگ کو ختم کرنا چاہیے تھا. کیا آپ لوگ کی اس میں کوئی آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگ کی بھی کوتاہی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ بھی نہیں دیکھا اٹارنی جنرل کی جو پوری ایک پروسیس تھا وہ کیا کر رہے تھے؟ پھر اس کے بعد جو ڈاکیومنٹیشن ہوتی رہی وہ اس میں کیا تھا؟ بار بار یو کے فرم نے سوال کیا کہ انہوں نے ایف بی آر سے سوال کیا، نیب سے سوال کیا. تو یہ حکومتیں جو آئیں کیا انہوں نے اتنا فار گرانٹڈ چھوڑ دیا تھا اس معاملے کو؟ جی دیکھیں حکومتیں، مجھے نہیں پتا پاکستان پیپلز پارٹی نے تو براڈ شیٹ وغیرہ کو کسی کو ہائر نہیں کیا تھا. تو جس نے بھی ہائر کیا تھا، یہی تو غلط ہے نا کہ آپ لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں نے ہائر نہیں کیا تھا. پر میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ لوگوں نے حکومت کی تھی اس پہ حکومت کے وقت آپ لوگ کو ہر چیز کا معلوم ہونا چاہیے تھا. جب وہ اب پورے اٹارنی جنرل سے سوال کر رہے ہیں، اٹارنی جنرل کس کے اسٹیٹ کا ہی ہوتا ہے نا، تو پھر آپ لوگ کیا وہ یہ تمام تر معاملے اس وقت نہیں دیکھ سکتے تھے؟ دیکھیں ہماری فوکس پاکستان پیپلز پارٹی کی فوکس تھی کہ جو جمہوریت میں ایک بہت بڑا گیپ آ گیا تھا، ایک ڈکٹیٹر کا ایک دور سے گزرے تھے ہم، تو جمہوری قوتوں کو ہم نے دوبارہ سے پاورفل کرنا تھا. ہمارا فوکس اس پہ تھا. آج کی حکومت کا کیا فوکس ہے؟ تو پھر آج دیکھیں نا، آج گلے میں پی ٹی آئی کی پڑ گیا. اب آپ لوگ پی ٹی آئی سے سوال کر رہے ہیں، ان کو تو معلوم بھی نہیں تھا کیا معاملہ تھا کیا ہے. اور پھر ایک تو پیسے بھی کسی اور کو، کسی غلط کو بندے کو دے دیے، گئے بھی کہاں سے؟ پاکستان کے سفارت خانے سے چلے گئے. اس پہ گجر صاحب براڈ شیٹ کا جو معاملہ ہے اس کے اندر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دونوں کے پولیٹیکل افیلیشنز موجود ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتی، ایک ایسی فیملی کا بھی نام ہے جنہوں نے مجھ پر بھی ایف آئی اے میں کیس کر دیا کیونکہ میں نے ان کی ایک کرپشن اسکینڈل کے اوپر میں نے پورا ایک کام کیا تھا. تو وہ پیمرا میں بھی چلے گئے. لیکن خیر یہ تمام تر سچویشن ایک طرف، دوسری طرف یہ کویشچن آپ لوگ سے ہونا بہت لازمی ہے کہ آپ لوگ کیا یہ تمام تر چیزوں کو نہیں دیکھ رہے تھے؟ آپ لوگ کا فوکس کیا صرف ایک ہی طرف ہوا کرتا تھا؟ دیکھیں سنیں میری بات سنیں. دیکھیں پرویز مشرف صاحب کی حکومت نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا. اس وقت بھی انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف ساری کارروائی کرنے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا تھا. اور وہ جب اب بعد میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، ایک جمہوری سسٹم آ گیا تھا کیونکہ آمریت ختم ہو گئی تھی، تو وہ مسلم لیگ نون کی حکومت آئی. لیکن پھر اب جو ایک سو کال جو جمہوریت جو ہے وہاں پہ جو آمریت کی شکل عمران خان کی شکل میں جو آئی ہے، تو پھر انہوں نے اس کو دوبارہ لے کر چلے. تو انہوں نے، ان کی ذمہ داری تھی، جنہوں نے انتقامی سیاست کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے تھے کہ لوگوں کو صرف اور صرف بدنام کرنے کے لیے. دیکھیے گجر صاحب، ان کی تو حکومت ختم ہو گئی نا، پھر اس کے بعد پی ایم ایل این کو بھی موقع ملا، پیپلز پارٹی کو بھی موقع ملا. پھر آپ لوگوں نے اس کو کیوں کلیئرلی ریزالو کیوں نہیں کیا؟ ہم نے نہیں کیا تھا، ان کی ذمہ جنہوں نے تو یہی تو معاملہ ہے نا، شروع کسی اور نے کیا ہوتا ہے، اختتام تو کرنا ہوتا ہے، آخر ملک کا معاملہ ہے. نہیں کرنا، پیسے آپ نے دیے، لوٹ مار آپ نے کیا اور جواب ہم دیں گے آپ سے. یہ کیا ارسپانسبل جواب نہیں گجر صاحب؟ نہیں، کہنے کا مقصد ایک پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے کہ ہمارا فوکس کہیں اور تھا، دوسری پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے ہم کیوں کریں، ہمارا تو کام ہی نہیں تھا. کیا تھا جنہوں نے یہ سٹارٹ کیا تھا، جن لوگوں نے تو چلے گئے نا مشرف صاحب کو دوبارہ لے کر آ جائیں کیا ہم لوگ؟ جن کو لے کے آئے ان کو مشرف صاحب کی ایرا کا وقت ہے نا، اور ان کی ایرا میں جب سٹارٹ ہوا تھا، پھر جب جس کو حکومت میں آنے کا موقع ملا اس کو ختم کرنا چاہیے تھا. نہیں، وہ بھی صرف انتقامی کارروائیاں تھی. اس وقت بھی جنرل مشرف صاحب کے دور میں بھی انتقامی کارروائی تھی ہمارے خلاف. آج بھی ہمارے خلاف انتقامی کارروائی، صرف اور صرف جمہوری سسٹم کو بدنام کرنے کے. اچھا، اس میں ایک اور بات بھی تھی، اس میں کیٹیگوریکلی ایک پوائنٹ سامنے آیا جو کہ سی ای او جو ہیں اس فرم کے، انہوں نے بتایا. وہ کہتے ہیں کہ پہلے اسحاق ڈار صاحب کا نام دیا گیا تھا، پھر بعد میں کہا گیا تھا ان کے اوپر کچھ بھی نہیں کرنا. تو یعنی کہ یہ پک اینڈ چوز والی جو کارروائی ہوتی ہے واقعی ہوتی ہے؟ یہ ابھی حکومت وقت کو یہ دیکھنا ہے ان کو، انہوں نے کیا کر رہی تھی. پک اینڈ چوز والی کون سی بات ہے؟ جو حکومت وقت جو کر رہی ہے، جو کچھ کروا رہی ہے، ان کا کام ہے. ان میں سے کسی نے کہا اگر کسی کو آپ بلیم کسی پہ دے دیں تو یہ کوئی بھی کسی پہ الزام لگا سکتا ہے جی ایسا کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے.
تو حکومت جو ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ساری چیزوں کو دیکھتی ہے. اور ابھی یہ گجر صاحب ریکوڈک بھی اسی طرح ہمارے گلے میں پڑ گیا, پورا سونا لوگ کیا دعا کرتے ہیں کہ سونا نکلے یہاں سے, الٹا گلے پڑ گیا ریکوڈک کا معاملہ بھی ہمارے. ریکوڈک کی بات آپ کر رہی ہیں کہ یہ نااہل حکمران بیٹھے ہوئے ہیں جن کو سسٹم کا حکومت کرنے کا پتہ نہیں ہے. یہ ساری زندگی میں کبھی کاؤنسلر نہیں بنے, کبھی انہوں نے کبھی, سن لیں میری بات پوری, جی وقت ختم ہو رہا ہے, کوئکلی وائنڈ اپ کر دیجئے. جی جی ایک منٹ بات سن لیں. یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کبھی ایک کاؤنسلر کبھی الیکشن نہیں جیتا. آج جو منسٹر کراچی سے بنے ہوئے ایم این اے بنے ہوئے, ان سے ان کی ہسٹری نکالیں. پچھلا انہوں نے 2015 میں لوکل گورنمنٹ میں الیکشن لڑے تھے. یہ وائس چیئرمین کا الیکشن کاؤنسلر کا نہیں جیت سکے تھے. آج جو منسٹر بن کے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, کیا پتا ہے اس ملک کو کیسے چلانا ہے. اس ملک کا بیڑا غرق کرنے کے لیے ان کو لایا گیا تھا اور آج اس ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. علی اکبر گجر صاحب, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون سے. جی نادر قبول صاحب, کوئکلی وائنڈ اپ کر دیجئے. جی آپ کہہ رہی تھی مشرف کو واپس لانا چاہیے. مشرف کو ہی تو واپس لائیں, اس کو پھانسی دے. اس نے جو پاکستان کے ساتھ جو ظلم کیے پاکستان کے اوپر, پاکستانیوں کے اوپر, اس کا ازالت ان کو دینا پڑے گا. ان کو آپ لا نہیں سکتے. آپ نواز شریف کو اور آصف زرداری صاحب کو واپس لانے کی بات کرتے ہیں, تو یہی تو دورہ معیار ہے پاکستان کی سیاست میں, جو کہ ختم ہونا چاہیے ونس اینڈ فار آل. لیکن وہ گجر صاحب جو بات کر رہے ہیں نا, اب دوسرے کانٹیکس میں بھی آپ اس پہ ذرا اپنا ویو دے دیجئے. اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو یہ شروعات کی نہیں تھی, تو جس نے کی تھی وہ ختم کرے. اب جب اس کا ٹینیور ہی نہیں ہے تو وہ کیسے ختم کرے؟ معاملہ تو ملک کا ہے. نہیں, آپ صحیح فرما رہی ہیں بالکل. اگر پیپلز پارٹی یا نون لیگ کو اگر پتہ ہوتا ہے اس تمام معاملے کا, ان کو ختم کرنا چاہیے تھا. تو نادر قبول صاحب کیسے معلوم نہیں, اٹارنی جنرل کی پوری جو ہے ان سے بات ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم ایف بی آر سے بات کر کے آپ کو بتاتے ہیں, نیب سے, پھر اس کے بعد چپ انہوں نے اپنا لی. وہ آگے سے ان سے بات نہیں کر رہے ہیں, سال پہ سال گزرتے جا رہے ہیں. دیکھیں نا کتنا ہمارے اوپر انہوں نے ہمیں سو کر دیا اور کہتے ہیں پیسے نکالیں. آپ پیسے بھی دے دیے, کسی غلط شخص کو دے دیے. ظاہر ہے اس کے اوپر کوئی ہوم ورک ہی نہیں تھا, کوئی فالو اپ کسی حکومت کا اس کے اوپر نہیں تھا. جو اگلی حکومت آئی اس کے گلے میں پڑ گیا معاملہ. نہیں, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. انفارچونیٹلی یہ سٹارٹ ہی ہونا چاہیے تھا. ایک چیز غلط سٹارٹ ہوئی, اب اس کو ختم کسی نہ کسی کو کرنا چاہیے تھا. بالکل جس کی پہلے باری آئی تھی ذمہ داری ان کی تھی, ختم کرنا چاہیے تھا. ایک کوتاہی ہوئی ہے جس کا آج پی ٹی آئی نے پورا ازالہ دیا, پاکستان کے عوام سے بدلہ لیا. پی ٹی آئی نے بدلہ لیا. میں تو کہوں گی اس پر کہ پی ٹی آئی کے گلے میں بہت ہی فضول کی ایک برائی جو انہوں نے نہ خود لی تھی نہ کچھ تھا, ان کے گلے میں پڑ گئی ہے. اب فائنل رپورٹ آنی ہے, دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا پوائنٹس آتے ہیں اور کیا تمام تر معاملہ سامنے آتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. God bless you all.